نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ درس کے اندر قرآن کی قراءت، قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے چند باتیں عرض کیں۔ آج قرآن کی ابتدائی درس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو اس وقت خدا کی پناہ مانگیں۔ ویسے تو ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی فضیلت اور تاکید آئی اور یہ اس کام کی خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے، لیکن جب قرآن مقدس کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے بھی تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اس کی وجہ علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ نیکی کا ہر کام اللہ کی توفیق کے بغیر مشکل ہوتا ہے۔ شیطان ہر طرح کا حربہ آزماتا ہے اور انسان کو نیکی کے کاموں سے روکتا ہے، لیکن قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جو انسانوں کے واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ مومن کو قرآن پاک کے پڑھنے، قرآن پاک کی سیکھنے سے روکا جائے، اس لیے کہ قرآن پاک یہ سراسر ہدایت ہے۔ جب بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کو سیکھے گا تو اسے سیدھا راستہ آئے گا۔ سیدھے راستے پر جب وہ چلے گا تو یہ شیطان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے شیطان اپنا ہر حربہ استعمال کر کے بندہ مومن کو قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو سیکھنے سے دور رکھتا ہے۔ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن سے دور کرنے کے لیے شیطان 3 طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ ان میں شیطان مسلمانوں کو قرآن کی سیکھنے اور قرآن کے پڑھنے سے دور رکھنے کے لیے 3 طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم انصاف کے ساتھ جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ وہ تینوں کے تینوں حربے ہمارے اوپر کارگر ثابت ہوتے ہیں اور ان حربوں کے اندر مبتلا ہو کر قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے سیکھنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ پہلا حربہ شیطان یہ استعمال کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن قرآن کو لے کر بیٹھتا ہے تو شیطان دنیاوی کام اسے یاد کراتا ہے، اور دنیاوی کام بھی اس طرح یاد کراتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کے موقع کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ بندہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں کو حل کرنے کی طرف چل پڑتا ہے اور اپنے دنیاوی کاموں کو ترجیح دیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا حربہ کہ بھی یہ استعمال کرتا ہے کہ دنیاوی کاموں کو بسا اوقات دینی کاموں کا لبادہ اڑا دیتا ہے۔ جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، کوئی بندہ تجارت کرتا ہے، کوئی زراعت کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، تو یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو رزق حلال کے کمانے کے ذریعہ ہے۔ اب شیطان انسان کو اس بات کے اندر لگا دیتا ہے قرآن کی تلاوت بھی عبادت کا کام ہے اور رزق حلال کو کمانا یہ بھی ایک عبادت کا کام ہے، چنانچہ اس کو رزق حلال کے عبادت کے اندر اور اس دھوکے کے اندر مبتلا کر کے کہ تم بھی اچھائی کا کام کر رہے ہو، لہٰذا قرآن کی تلاوت سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو کام ہے آیا یہ دین کی عبادت سمجھ کر رہے ہیں یا دنیاوی منافع کے لیے ہم اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے
کہ کبھی کبھی دین کے جو مختلف شعبے ہیں، جن کے اندر جہاد بھی ایک شعبہ ہے، دعوت و تبلیغ بھی ایک شعبہ ہے، درس و تدریس بھی ایک شعبہ ہے، ذکر و اذکار بھی ایک شعبہ ہے، امامت اور خطابت بھی ایک شعبہ ہے، تو کبھی کبھی شیطان انسان کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ تم دین کا کام ویسے بھی کر رہے ہو، اور قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کا سیکھنا یہ بھی دین کا کام ہے، تو گویا تم دین کی ایک شعبے کے ساتھ وابستہ ہو، تو وابستہ ہونے کی وجہ سے تم دین کا کام کر رہے ہو۔ حالانکہ ہمیں اس بات کی طرف اور حدیث کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو جماعتوں کے پاس سے گزرے، ایک ذکر کے اندر مصروف تھی اور دوسری سیکھنے سکھانے کے عمل کے اندر مصروف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ خیر پر ہے، لیکن اس جماعت کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اس سیکھنے سکھانے والی جماعت کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اہتمام والا کام تھا، یہ عظیم الشان کام تھا کہ قرآن پاک کی قرات کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا اور قرآن پاک کو سیکھنا۔ اس سے شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ انسان کو، بندہ مومن کو قرآن کی تلاوت سے روک دے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا بھی حکم دیا، کہ تاکہ بندہ شیطان کے وار سے، شیطان کے حملوں سے، شیطان کے فریبوں سے وہ بچ جائے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے قرآن کی تعلیم کی طرف اپنے آپ کو لگا سکے۔ چنانچہ جو بندہ استحضار کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس استحضار کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اے اللہ شیطان کے حملوں سے مجھے بچا لے، اس کی تدبیروں سے میری حفاظت فرما دے، اور میرے لیے قرآن کو سیکھنا، قرآن کو پڑھنا میرے لیے آسان بنا دے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کو، قرآن پاک کی سیکھنے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صرف قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا۔ دین کے اندر اور جتنی بھی کام ہے، مسجد کے اندر داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، کھانا کھانا، اور جتنی بھی کام ہے، ان تمام کے اندر بسم اللہ کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، اعوذ باللہ کے پڑھنے کا نہیں حکم دیا گیا، صرف قرآن سے پہلے۔ اس لیے کہ شیطان پورے زور لگاتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بندہ مومن کو قرآن کی تلاوت سے دور رکھا جائے۔ تو آج کے درس کے اندر یہ حاصل یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس استحضار کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیں کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے حملے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔